خواتین کو جائیداد دلواتے ہیں، نہ صرف جائیداد دلواتے ہیں بلکہ اس پہ قبضہ بھی دلواتے ہیں۔ یہ قانون بلوچستان میں ابھی نہیں ہے۔ بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا۔ آج آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو وفاقی محتسب برائے انسداد حراسیت جو ادارہ ایک وفاقی ادارہ ہے اس سے تھوڑا تعارف کرانا، اور دوسرا 16 دن کی عالمی مہم برائے انسداد تشدد جو خواتین کے خلاف ہوتی ہے، جو کہ 25 نومبر کو شروع ہو کر 10 دسمبر کو ختم ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی بات کرنا۔ تو وفاقی محتسب برائے انسداد حراسیت ایک ایسا فورم ہے جو کہ تمام وفاقی اور بین الصوبائی اداروں کو گورن کرتا ہے۔ اس کے مینڈیٹ میں حراسیت کا خاتمہ ہے، اس کے لیے کمپلینٹ سننا اور شکایتوں کو پورے انویسٹیگیشن کے بعد ختم کرنا، کیس کا فیصلہ کرنا ہے۔ حراسیت دو طرح کی ہے، ایک تو جو جنسی حراسیت ہے، یعنی کہ جنسی تقاضے کرنا، چاہے وہ میسیجز کے فارم میں ہو، چاہے ویو کیسی نظر ہو، یا کوئی ایسے رویے رکھنا جن سے جنسی تقاضے نظر آئیں، وہ چیز ہے۔ اور اس کے نتیجے میں اگر اس سے انکار ہو تو اس کے نتیجے میں انتقامی کارروائی شروع کرنا، چاہے وہ ایک ٹاکسک ورک انوائرمنٹ بنا دیا جائے، یا ترقی کے مواقع روک دیے جائیں، یا نوکری سے نکال دیا جائے۔ اس قسم کی انتقامی کارروائی سے تمام چیزوں سے حراسیت کے نتیجے میں ڈیل کرنا فوسپا یعنی کہ وفاقی محتسب برائے انسداد حراسیت کا کام ہے۔ دوسری قسم حراسیت کی صنفی بنیادوں پر امتیاز ہے، صنفی امتیاز ہے، یعنی کہ جینڈر بیسڈ ڈسکرمنیشن۔ اس میں تمام ایسے رویے اور اعمال جن سے ایک صنف کو دوسری صنف پہ فوقیت دی جائے، یا ان کو ڈس ایڈوانٹیج کیا جائے، ڈسکرمنیٹ کیا جائے، امتیازی سلوک برتا جائے، وہ سب شامل ہوتا ہے۔ آج کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود 50% آبادی ہونے کے، تقریباً 50% آبادی ہونے کے، خواتین کی ورک فورس پارٹیسپیشن یعنی کہ لیبر فورس پارٹیسپیشن ابھی 22% سے کم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری تحقیق یہ بتاتی ہے کہ خواتین اعلیٰ تعلیم پانے کے باوجود کام پہ اس لیے نہیں آتی ہیں، یا ملازمت میں اس لیے نہیں آتی ہیں کیونکہ حراسیت ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ حراسیت سڑک سے شروع ہو کر ملازمت کی جگہ تک آتی ہے، جس کی بنیاد پہ پھر خواتین یا تو کام پہ نہیں آتی ہیں، ملازمت نہیں لیتی ہیں، یا پھر اگر لے لیتی ہیں تو پھر چھوڑ دیتی ہیں۔ حکومت پاکستان اس معاملے میں بہت سیریس ہے۔ 2010 میں قانون آیا تھا انسداد حراسیت کے لیے اور وفاق کے لیول پہ، اور اس کے نتیجے میں 2011 میں فوسپا کا ادارہ قائم ہوا تھا۔ بلوچستان کی حکومت نے صوبائی قانون 18ویں ترمیم کے بعد جو آٹونومی اور ڈیولوشن ہوئی ہے، اس کے بعد اپنا قانون پاس کیا اور اپنے محتسب کا دفتر بھی بنایا۔ اس وقت محتسب کا اضافی چارج سیکٹری ویمنز ڈیولپمنٹ کے پاس ہے، اور ہماری امید ہے کہ ایک باقاعدہ محتسب بھی عنقریب اپوائنٹ ہو جائیں گی۔ وفاقی محتسب کا ایک اور جو مینڈیٹ ہے ہراسمنٹ کے علاوہ، وہ خواتین کی جائیداد میں شمولیت اور خواتین کی جائیداد کا حق دلوانا۔ یہ مینڈیٹ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی حد تک ہمارے پاس ہے۔ صوبے اپنے خصوصی قوانین خود بناتے ہیں۔ پنجاب اور KPK نے، خیبر پختونخوا کے صوبے اور پنجاب کے صوبوں نے وفاقی صوبے کے علاوہ، وفاق کے علاوہ اپنے خصوصی قوانین بنائے ہوئے ہیں، جس سے ایک بہت حساس اور فری آف چارج فورم قائم ہو چکا ہوا ہے۔ وفاقی محتسب اور صوبائی محتسبین بغیر کسی فیس کے، بغیر کسی وکیل کے، اور خود ریونیو ڈپارٹمنٹس میں سے ریکارڈ منگوا کے خواتین کو جائیداد دلواتے ہیں۔ نہ صرف جائیداد دلواتے ہیں بلکہ اس پہ قبضہ بھی دلواتے ہیں۔ یہ قانون بلوچستان میں ابھی نہیں ہے۔ میری امید ہے کہ یہ قانون بلوچستان میں بھی ہو جائے گا، انیکٹ ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں بہت ساری ایسی خواتین جو وسائل کی کمی ہونے کی وجہ سے یا کوٹوں کے چکر لگانے اور اس سے گھبرانے کی وجہ سے نہیں آتی، ان کی جو آمد و رفت ہے اس کے بھی مسائل ہیں، تو یہ سارے مسائل ایک حساس اور خصوصی ادارہ پورا کر دیتا ہے۔ آج کی 16 دن کی جو مہم ہے، آج اس کا تیسرا دن ہے۔ اس میں ہمارا فوکس بہت زیادہ ہر طرح کے تشدد کے اوپر ہے، چاہے وہ رسم و رواج کی بنیاد پر ہو، کوئی بھی ایسی فرسودہ روایات
جو کہ ملک کا تقریباً نصف اور برابر کا شہری اس کو اپنے حق سے محروم کریں. اس میں گھریلو تشدد بھی ہے، اس میں نام نہاد غیرت کے نام پہ قتل بھی ہے، اس میں بدل صلح ونی سورا جیسی بھی گھناؤنے جرائم ہیں، اور اس میں تعلیم کے برابر کے مواقع نہ دینا، صحت کے برابر کے مواقع نہ دینا، اور فیصلہ سازی میں برابر کی شمولیت کا موقع نہ دینا خواتین کو، جو کہ تقریباً نصف فیصد حصہ ہیں. یہ سب اس کے اوپر فوکس لانا ہے. ویسے تو اس مہم کا نام 365 دن کی عالمی مہم ہونا چاہیے، مگر ہماری امید ہے کہ یہ ہمارے جو کام ہے اور ریاست کی جو ذمہ داری ہے وہ 365 دن کی ہے، نہ کہ صرف 16 دن کی ہے. اور اس کے لیے درخواست یہ ہے کہ آپ سب ہمارے ساتھ مل کے ہراسمنٹ کا خاتمہ کریں، صنفی تشدد کا خاتمہ کریں. ابھی بلوچستان میں بھی اور تمام صوبوں میں سپیریئر کورٹس یعنی کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں وفاقی لیول پہ بہت ایسے اچھے فیصلے آئے ہوئے ہیں جس میں تشدد کے خلاف کڑی سے کڑی سزا دی گئی ہے صنفی تشدد میں، اور جس میں جائیداد سے محرومی کو بھی ایک بڑا جرم سمجھا گیا ہے. اور آپ کے بلوچستان ہائی کورٹ کے اپنے فیصلے کے مطابق نہ صرف یہ لیگل قرار دیا گیا بلکہ خصوصی طور پہ اس میں پینلٹی بھی ڈالی گئی ہے، اس میں جرمانہ عائد کیا گیا ہے، تاکہ ایک یہ جو سماجی روایت ہے جو شریعت کے بھی خلاف ہے اور قانون کے بھی خلاف ہے اس کو دور کیا جائے. شکریہ. اب آپ کے کوئی سوال ہیں تو